تو آج ہم یو ایس اور ایران کی بات کر رہے ہیں. معاہدہ سائن ہونے جا رہا ہے اور اس سے متعلق خبریں آ رہی ہیں, بلومبرگ بھی رپورٹ کر رہا ہے. اچھا, ایک اس میں سب سے بڑی جو پیش رفت ہے اور جس میں سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے کہ اسرائیل نے کہا کہ ہمیں اس معاہدے تک رسائی دیں, آپ ہمیں بتائیں کہ اس میں کیا پوائنٹس ہیں اس ایم او یو میں. تو منع کر دی گئی وہ درخواست ان کی یو ایس کی طرف سے. آئی واز انڈر دی امپریشن کہ ان کو پتہ ہے اور وہ اس معاہدے میں تھے شامل, کلوزز میں انوالو تھے, لیکن اس کا سے تو لگ رہا ہے کہ وہ آؤٹ ہیں. ہاں آؤٹ ہے بالکل, ان کو نہیں پتا. بنایا گیا یہ معاہدہ اور بڑا حیرانی کا اظہار کیا گیا. اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے یو ایس نے ہمیں منع کر دیا, ہم تو ان کے ساتھ ساتھ ہی ہے. لیکن جو معاہدہ ہو رہا ہے, جو ایم او یو سائن ہو رہا ہے, وہ نہیں بتایا جا رہا. لیکن ابھی تک ایم او یو کے جو پوائنٹس آئے ہیں جس پر متضاد خبریں ہیں, لیکن یہی پوائنٹس پوری ویب سائٹس پر, نیوز چینلز پر روٹیٹ کر رہے ہیں. اب اس میں 5-6 کچھ سامنے آئے ہیں. ایک یہ کہ 30 دن کے اندر مکمل طور پر بلاکیٹ ختم ہوگا, پیٹرو کیمیکل اور آئل کی ترسیل کھل جائے گی. جمعے سے جو ہے اسٹریٹ آف ہارمز اوپن ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن یہ کہ 30 دنوں کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ مکمل طور پر ان کا بلاکیٹ ختم ہوگا یو ایس کا. اچھا, اس کے بعد آئل اور پیٹرو کیمیکل کا جو ترسیل ہے وہ آن ہو جائے گی, وہ کھل جائے گی, یو ایس کھول دے گا. اس پر کنفرمیشن یو ایس نے نہیں کیا, لیکن یہی آ رہی ہیں چیزیں. لبنان سمیت دیگر جو محاذ ہیں اس پر مکمل جنگ بندی ہوگی. یہ ٹھیک ہے, یہ اس میں ایک پوائنٹ ہے. یہ میری سمجھ سے باہر ہے. جب اسرائیل اگری نہیں کر رہا تو حملہ تو وہ کر رہا تھا, تو اگر یہ بند کرنے کا کہہ رہے ہیں تو بند کرنے کا اسرائیل کو کیسے منائیں گے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں نہیں, اس پر اسرائیل کی رضامندی کے بغیر شاید عمل درآمد نہ ہو سکے, ہے نا. ایگزیکٹلی. اور پھر یا تو اس میں کلوز ہو کہ اگر اسرائیل نے نہیں بند کیا تو ہم اس پہ جو ہے یو ایس پہ اٹیک کرے گا, اس کو سینکشنز اس پہ لگائے گا. تو یہ پوائنٹ تو جناب ڈسپیوٹڈ تھوڑا سا ہو گیا. اچھا, 300 ارب ایران کو دیے جائیں گے ری بلڈنگ کے لیے. ٹھیک ہے, امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے, کیونکہ جو نقصان ہوا ہے ایران کا. ہاں, اب یہ دیکھیں سامنے آ رہی ہے نا, ایم او یو کے پوائنٹ سامنے آ رہے ہیں. اب یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بعد میں پتہ چلے. پہلے منع کر دیا تھا, پہلے ٹرمپ نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, بڑا مسئلہ ہی نہیں. 12 ارب معاہدے سے پہلے اور 12 ارب معاہدے کے بعد یہ بھی پوائنٹ سامنے آ رہا ہے کہ ایران کو دیے جائیں گے. پیسے تھے قطر کے بینکس میں پھنسے ہوئے. ہاں بالکل, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیسے بھی ریلیز کیے جائیں گے. میزائل پروگرام اور جو یعنی پروگزیز ایران یا ایران جن گروپس کو سپورٹ کر رہا ہے, یعنی حزب اللہ کو سپورٹ کر رہا ہے یا غزہ میں جو سپورٹ کر رہا ہے, تو اس سے متعلق اس معاہدے میں کچھ نہیں ہے. یہ بھی سامنے آیا ابھی. یہ جو ایم او یو سائن ہوگا, جب بھی سائن ہوگا, تو اس میں یہ بات نہیں ڈسکس کی گئی ہے میزائل پروگرام ایران کا, اس کا کیا بنے گا, کیسے آگے بڑھے گا, اور ایران کیسے پروگزیز کو سپورٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا, یا ان کی ہیلپ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس میں کوئی ڈسکشن اس بارے میں. اور اسی لیے اتنا ٹائم لگا بیکاز ایران ان کی شرطوں پہ ایگری کر ہی نہیں رہا تھا. تو کل یو ایس نے سوچا کہ کرنا تو ہے کانٹریکٹ, اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنا یہ جھکا ہوا ہے, اس کا جھکاؤ جو ہے کلوزز کا ایران کی طرف بالکل ایسی ہے. تو ہمیں جوائن کیا ہے یو ایس سے فیض رحمان صاحب نے, اور ہمارے لیے فیض بھائی ہیں. فیض بھائی السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ زہیب صاحب گڈ مارننگ, نادیہ, زہیب, آپ دونوں کو سر یہ بتائیں. خوشگوار مارننگ, اور آپ لوگ ایک دوسرے کی تعریف کرتے تھکتے نہیں ہیں, بہت اچھے لگ رہے ہیں. افسوس میں اس وقت پروگرام دیکھ نہیں رہا ہوں, صرف کیمرے کی طرف دیکھ رہا ہوں. ارے بڑا گلیمر مس کر رہے ہیں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں. جی فیض بھائی, یہ سمجھائیں ذرا کہ یہ کچھ کلوزز جو ہے نا وہ ذرا سمجھ میں نہیں آ رہے کہ کافی میرے خیال ایران کی طرف ہی جھکاؤ ان کلوزز کا, ان کے فیور میں جا رہے ہیں. اور یہ میرا پھر وہی, میں وہاں اٹک جاتی ہوں کہ لیبنن پہ جو ہے مزید حملے نہیں ہوں گے, یو ایس کہہ رہا ہے, لیکن اسرائیل پہ از ناٹ گوئنگ ٹو فالو دیٹ. اور پھر اگر یہ کیوں نہیں کلوز میں لکھا کہ اگر حملے کیے گئے تو اسرائیل کے ساتھ کیا ہوگا؟ جی دیکھیے نادیہ, آپ کا جو آپ کی حیرانی اور جو آپ کا اسسمنٹ ہے وہ بالکل درست ہے, ایسا ہی ہے. یہاں بھی لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیسے ہوا, اور اب اس کی جو اصل امپلیمنٹیشن ہے, ایک طرف رضامندی, پھر اس کے بعد دستخط ہونا, وہ ایک مرحلہ ضرور ہے, لیکن آئندہ کیا ہوگا جسے کہتے ہیں دا ڈے آفٹر, تو اس میں ضرور لوگوں کو کچھ خدشات ہیں. لیکن دیکھیے اصل جو بات ہوئی ہے نا, جو ہمارے پاس, چونکہ ابھی آپ نے انٹرو میں آپ کہہ رہی تھی کہ ہم آسان الفاظ میں جو ثقیل موضوعات ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں, تو ایک جو ہمارا بہت عام جو ایک محاورہ ہے پاکستان میں کہا جاتا ہے, کھڈے لائن لگانا, ایک کبھی کسی وزیر کو لگا دیا جاتا ہے, کبھی کسی سفیر کو. تو اس وقت ٹرمپ نے 100%
یعنی پوری دنیا کے سامنے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. لگ رہا ہے. کسی امریکی صدر نے ایسا نہیں کیا کہ کسی ایک اسرائیل کو اور اسرائیل کے پرائم منسٹر کو, دیکھیے صرف انہوں نے پرائم منسٹر کو نیتن یاہو کو نہیں بلکہ اسرائیل کو اٹسیلف یہ کہا کہ اگر میں نہ ہوں اور امریکہ نہ ہوتا تو تمہارا وجود اب تک ختم ہو چکا ہوتا. تو اس وقت جو ہے وہ جو ایک اگین میں تھوڑی محاورتاً گفتگو بلکہ آسان الفاظ میں وہی بات جس سے پہلے میں بھی آپ کے شو میں کہہ چکا ہوں کہ جو نیتن یاہو نے اور موساد کے چیف نے ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں جو 90 منٹ کی ٹیلی فلم دکھائی تھی. بائی دی وے نادیہ آپ کی ٹیلی فلم دیکھی زہرہ جلوی, زبردست, اور ایک ہی گو میں دیکھی, بڑی مطلب بہت مختلف نظر آئی آپ اور ماشاءاللہ اٹس ویری انٹرسٹنگ. بہت شکریہ, تھینک یو, شیئر کیجیے گا ہمارے جی ایبسلیوٹلی. تو خیر اب آتے ہیں ہم نیتن یاہو کی ٹیلی فلم پر. تو جو انہوں نے جو ایک پوری سین دکھائے تھے نا, یہ کہ بات دی رہے کہ ہم ایسا کریں گے, پھر ایسا کریں گے, پھر وہاں سے یہ ڈائلاگ آئے گا, پھر وہ ایسے سین چینج ہوگا, وہ پوری فلم ٹرمپ کے سامنے فلاپ ہو گئی. یعنی اس میں سے ایک بھی اس کا سین کامیاب نہیں ہو سکا, وہ کامیابی سے اس کو شوٹ نہیں کر سکے. نتیجہ یہ ہوا کہ انتہائی مایوسی کی حالت میں ٹرمپ اور انتہائی غصے کی حالت میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے ہر حالت میں اب اس ایسی جنگ سے نکلنا ہے جو مجھے بیوقوف بنا کے, کوٹ ان کوٹ مجھے بیوقوف بنا کر, میرا نام استعمال کر کے امریکہ کے ذرائع وسائل, امریکہ کی طاقت, امریکہ کی پریسٹیج, وہ استعمال کر کے ہمیں اس میں جو ہے گھسایا گیا ہے, جھونکا گیا ہے اس جنگ میں, اور ہم کو اس سے جلد از جلد نکلنا چاہیے. اور یہ بالکل واضح سوچ کے بعد اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو. اور پھر دیکھیے کہ کچھ بھی ہو, بہرحال وہ ایک بزنس مین ہے اور نیو یارک جیسے لبرل ٹاؤن میں وہیں پیدا ہوئے, وہیں پلے بڑھے. تو وہ جو ایک سائیڈ ہے نیو یارکر کی کہ جو اس نے دیکھا کہ یار یہ آپ کیوں اتنے ہزاروں لوگوں کو وہاں جا کے مار رہے ہیں ایک بلا وجہ, اور ایک ایسے شخص کے لیے جس نے مجھے مس گائیڈ کیا, مجھ سے جھوٹ بولا. تو یہ جو آپ, تو اگین میں سادہ الفاظ میں جو ایک آپ کے ناظرین کو جو ایک تناظر جو پرسپیکٹو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ان کے اسرائیل کے جو جھوٹ اور اسرائیل کی جو دغا بازیاں اور ان کا اپنا ظلم غزہ میں اور لبنان میں, جس کا کہ دیکھیے کھل کے انہوں نے کہا, آپ حیرت کی بات ہے یہ, مجھے بہت, ہم سب کو حیرت ہے امریکہ میں, مجھے ہی نہیں ایک عام امریکی شہری کو بھی, کہ ایک تھرڈ کنٹری یعنی فرانس میں بیٹھ کر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو وار کرمنل کہا. لفظ استعمال نہیں کیا لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کیسے جا کے اپارٹمنٹ بلڈنگز پر بمباری کر سکتے ہیں اور وہاں معصوم لوگوں کو مار سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو ایک وار کرائم ہے کہ ایک سویلین کی ایک پوری بلڈنگ میں ایک شخص کے لیے آپ, انہوں نے کہا کہ آپ ایک شخص کے لیے, حزب اللہ کے ایک شخص کے لیے آپ پوری بلڈنگ کو کیسے اڑا سکتے ہیں, اور میں نے یہ دیکھا اور یہ بہت ارسپانسبل ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے جو ان کے خلاف باقاعدہ عدالت, جو عالمی عدالت میں پہلے ہی وہ ایک وار کرائم میں ان کو انڈائکٹ کیا جا چکا ہے, فرد جرم عائد کر جا چکی ہے, ان کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں. تو یہ مزید جو ہے ان کے لیے, تو یہ تو ایک عجیب و غریب سلسلہ